وہ ساحل سمندر پہ تاشفین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے واک کر رہی تھی۔ تاشفین نے نیوی بلو ٹی شرٹ کے ساتھ بلو جینس کی لانگ نیکر پہنی ہوئی تھی۔ ہوا اس کے بکھرے بے ترتیب بالوں کے ساتھ مسلسل اٹکھلیاں کر رہی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ شیشوں والا چشمہ تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی بات پر مسکراتا تو جگن کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی معلوم ہوتی، کیونکہ اس کے ڈمپل جگن کے دل کی دھڑکن اتھل پتھل کر رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں پر دونوں جانب ابھرنے والے ننھے ننھے گڑھوں کو چھو کر محسوس کرے، مگر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اچانک وہ اس کے بالکل سامنے رک گیا، جیسے اس کے دل میں پلنے والی خواہش کو چہرے سے پڑھ گیا ہو۔ جگن کی نظروں میں گہرائی تک دیکھتے ہوئے اس نے جگن کا سیدھا ہاتھ اپنے بڑے سے ہاتھ میں لیا اور اپنے چہرے سے مس کیا۔ جگن حیران ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک دن کی شیو جتنے بال نکلے ہوئے تھے، باوجود اس کا لمس کسی اونی فر کی طرح معلوم ہوا۔ اس نے ایک دفعہ پھر انگلی اس کے چہرے پہ پھیرنی چاہی، مگر تاشفین نے ہلکے سے اس کو کاٹ لیا۔ پٹ سے آنکھ کھلی، سانسیں پھولی ہوئی تھی، سارا جسم پسینے سے شرابور تھا، پر آنکھ کھلتے ہی دوسرے سرہانے پہ موجود ہستی کو دیکھ کر حلق سے فلک شگاف چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ بیڈ پر سے کودتے وقت یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ پہلے کودی یا جس کے ڈر سے وہ کودی وہ پہلے فرار ہوا، پر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دونوں کی ٹائمنگ انتہائی افسوسناک رہی۔ پیروں کے نیچے روئی کا گالا محسوس کرتے ہی چیخوں میں اور تیزی آ گئی۔ کمرے سے باہر والی عوام اپنے روز مرہ کے دھندوں میں مصروف تھی، مگر خاتون کی دہائی سنتے ہی جو ہتھیار ہاتھ میں آیا، جوان اٹھا کر موقع واردات کی جانب بھاگے، جیسے بنا دیکھے ہی جان گئے ہوں آگے کس شیر سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ایک کے ہاتھ میں وائپر تھا، کیونکہ وہ فرش دھونے کے بعد وائپر لگا رہا تھا۔ دوسرے کے ہاتھ میں جھاڑو تھی، کیونکہ وہ باہر دروازے کے سامنے گلی صاف کر رہا تھا۔ تیسرے کے ہاتھ میں جوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے سامنے جوتوں کا ڈھیر لگائے جوتے پالش کرنے میں مصروف تھا۔ چوتھا صرف تجسس کے مارے وہاں آیا تھا۔ ہاتھ میں بھرا لسی کا گلاس تھا۔ جیسے ہی وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی، سیدھا لسی والے سے ٹکرائی۔ جگن کو یوں معلوم ہوا سر کسی دیوار میں دے مارا ہے، جبکہ سامنے والے نے اپنے سینے پہ ہلکا سا ہاتھ مار کر سہلایا تھا۔ خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ ٹکر بھول کر دوڑتی ہوئی صوفے پہ چڑھی۔ میں یہاں ایک پل نہیں رہوں گی، وہ زوروں قطار روتے ہوئے ایک ہی لائن بولی۔ سب سے پہلے حسیب نے اندر نظر ڈالی، پھیلی ہوئی آنکھوں سمیت بے یقینی کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا باہر آیا۔ اس کے بعد وائپر کو بندوق جیسا تان کر آگے بڑھنے والا سپاہی فارس تھا۔ ایک پل کو جائزہ لینے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگاتا واپس آیا۔ اب بات کے آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی، وہ وہیں جگن کے پاس صوفے پہ چڑھ آیا۔ تاشفین نے دونوں بھائیوں کو ڈپٹا۔ اپنے ڈرامے بند کر کے کچھ پھول بھی چکو، کون سی بلا دیکھ کر آئے ہو؟ کچھ نہ پوچھو، اندر ایک شہادت واقعہ ہو گئی ہے۔ جس ڈان کو ساری دنیا کی پولیس نہ پکڑ سکی، اس نے تمہاری بیوی کے چرنوں میں جان دے دی ہے۔ فارس، سیدھے الفاظ میں بکو مرو۔ تاشفین کی بات پر فارس نے حسیب کو بولنے کا اشارہ کیا۔ حسیب نے نہ نظر آنے والے آنسو صاف کیے۔ اپنا جگری یار مر گیا، ہائے اب میں راتوں کو کس کا انتظار کیا کروں گا، کس کے لیے سب سے چھپا کر کھانا بیڈ کے نیچے رکھا کروں گا۔ اب تک تاشفین کے شک کو یقین مل چکا تھا۔ مزے سے بولا، اب تو تم لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ لڑکی اس گھر میں خطرناک مقاصد لے کر آئی ہے۔ پہلے آدھی جوؤں کا خاتمہ کر دیا، اب دن چڑھتے ہی ہمارا شیر جوان مار دیا۔ اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤ، اس کے بعد اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرو، سامان باہر گلی میں رکھو، ایک عدد رکشہ بلاؤ اور ٹاٹا بائی بائی کر دو۔ جگن جو صوفے پہ کھڑی عباس کو مضبوطی سے تھامے کانپ رہی تھی، غصے میں سب بھول کر نیچے اتری اور عین تاشفین کے سامنے آئی، جس نے ایک ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا تو دوسرا ٹریک سوٹ ٹراؤزر کی جیب میں دیا ہوا تھا، جس کے پائچے فولڈ کیے ہوئے تھے۔ پیروں میں کالے رنگ کی سادی سی چپل تھی، سفید ٹی شرٹ، ماتھے پر گرے بے ترتیب بال، کالی سیاہ آنکھیں اوپر کو مڑی، لمبی لمبی پلکیں۔ وہ پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھا۔
اس کے اتنے قریب آ کر کھڑے ہونے سے ہی جگن کو اپنا دل قابو سے باہر ہوتا محسوس ہوا، مگر وہ تاشفین پر اپنی کمزوری ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود کو بڑا پر اعتماد دکھاتے ہوئے مضبوط آواز میں بولی، السلام علیکم ایس پی تاشفین۔ اسرار صاحب، مجھے کہنا پڑ رہا ہے، آپ کو دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اور آپ کون ہوتے ہیں میرے ہی بھائیوں کو میرے ہی گھر میں میرا ہی سامان نکال کر باہر رکھنے کو کہنے والے؟ آئندہ ایسا ویسا کوئی آرڈر نشر کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا سامان یہاں سے نکلوانے کے چکر میں آپ خود ہی در بدر ہو جائیں۔ تاشفین کی بھویں اوپر کو شوٹ کر گئیں، حیرت سے اس کو سردا پیر دیکھا، پھر کھیکھی کرتے بھائیوں کو گھورا، جس پر کھیکھی کی آواز اسی وقت بند ہو گئی۔ اس کے بعد واپس اس پر نظر ڈالی۔ بیوی صاحبہ اگر چوٹی کے بھی پر نکل آئے نا تب بھی وہ عقاب نہیں بن سکتی، چوٹی ہی رہے گی۔ مجھے دوبارہ بیوی مت بلائیے گا کیونکہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہو؟ تاشفین کو اس گفتگو میں مزہ آ رہا تھا۔ آپ کی کچھ بھی نہیں ہوں تو میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ یہاں اپنے بھائیوں اور انکل کے پاس آئی ہوں، آپ کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو۔ کمال ہے، یوں اچانک سے انکل اور بھائیوں کی محبت کیسے جاگ اٹھی؟ میں آپ کے کسی طنز کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، آپ تو ویسے بھی لوگوں کے بارے میں اپنی رائے رکھنے کا شوقین ہیں، اس لیے میری بلا سے جو مرضی آئے سوچئے اور کہیے۔ تاشفین 2 قدم اس کی جانب بڑھا، وہ بے اختیار پیچھے ہو گئی۔ تم عورتوں کے ڈراموں سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں، جس بھی خفیہ مقصد سے آئی ہو یا بھیجی گئی ہو، ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میرے بھائیوں یا والد کا دل توڑا یا کسی قسم کا نقصان پہنچایا تو تمہاری بہن اور باپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ آنکھوں میں چیلنج سے گھورتے ہوئے نیا بیان دے کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹھنڈا ٹھار لسی کا گلاس جگن کے ہاتھوں میں دیتے وہاں سے ہٹ گیا۔ جگن نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے گہرا سانس خارج کیا۔ آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ اتنا بدگمان اور ناراض میرا شوہر ہے، یہ تو ساری عمر مجھ سے راضی ہونے والا نہیں لگتا۔ آخر میں نے کتنے بندے مارے ہیں، کتنوں کا خون پیا ہے جو یہ امتحان ملا۔ کہا تو تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ اونٹ ایک دن پہاڑ کے نیچے آئے ہی آئے۔ پہلے ذرا ہم اپنے ساتھی کا جنازہ نکال لیں۔ حسیب کی جھاڑو پہ مردہ چوہے کو دیکھ کر وہ ایک دفعہ پھر چیخ مار کر صوفے پہ چڑھ گئی۔ منہ دھوئے بغیر ہی وہ لسی کا گلاس پی گئی تھی، جس میں ڈھیر ساری برف ڈالی ہوئی تھی۔ لسی پینے کے دوران اور پھر منہ دھوتے ہوئے تاشفین کی رکھائی کا خیال ذہن میں گھومتا رہا۔ وہ تولیے سے منہ پوچھتے ہوئے آ کر ہال میں بچھے صوفے پر بیٹھی۔ اسرار احمد نے حسیب کو مخاطب کیا، بہن کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ وہ حسیب کو ٹوکتے ہوئے بولی، نہیں نہیں حسیب تم بیٹھو، میں خود ہی وہاں چلی جاتی ہوں۔ اسے اچھا نہ لگا کہ حسیب اس کا ناشتہ لائے، اس لیے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کوئی باورچی ناشتہ وغیرہ بناتا ہوگا، مگر جالی والے دروازے کو پار کرتے ہی سامنے تاشفین کو بڑی مہارت سے ایپرن باندھ کر برتن دھوتے پایا۔ اتنا لمبا چوڑا انسان خلاف معمول سنک کے سامنے کھڑا بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ وہیں سے واپس پلٹنے کے ارادے میں تھی جب تاشفین نے اس کو مخاطب کر لیا۔ ناشتے میں کیا لوگی؟ وہ ایپرن کی جیب میں رکھے تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوری طرح اس کی جانب گھوما۔ کیا ناشتہ آپ بنائیں گے؟ نہیں، ممنون حسین بنانے آئیں گے۔ کیا اسکریمبل ایگ کھا لیتی ہو؟ ہاں، وہ مری ہوئی آواز میں کہا۔ آگے سمجھ نہ آئی کہ وہ وہاں کھڑی رہے یا باہر چلی جائے۔ یہ مشکل بھی تاشفین نے آسان کر دی۔ چولہا آن کرنے کے بعد ایک پیالی میں انڈے توڑتے ہوئے گردن موڑ کر ایک اچٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کی ٹانگیں بھی جواب دیے جا رہی تھی، اس لیے وہ فوراً حکم کی بجاوری کر گئی۔ کچن کو اتنا چھوٹا تو نہیں تھا جتنا اس وقت اس دیو جیسے آدمی کی موجودگی میں بنا دیا تھا۔ جگن آنکھوں میں خوشگوار حیرت لے کر دیکھتی چلی گئی۔ 3 انڈوں کو توڑ کر اچھی طرح پھیٹنے کے بعد اس نے فرائی پین میں تیل ڈال کر فرائی کیا۔ اینڈ پر ہلکا سا نمک اور کالی مرچ چھڑکنے کے بعد ایک پلیٹ میں نکال لیا۔ 4 سلائس سیکنے کے بعد ایک کپ میں چائے سمیت جگن کے سامنے میز پر رکھ دی، ساتھ جیم اور ایک پیالی میں آم کا مربع دیا۔ یہ ساری کاروائی 5 منٹ کے اندر اندر مکمل ہوئی۔
जुगन सामने रखे मजेदार नाश्ते को देख रही थी। एक आधा नजर चोरी चोरी ताशफैन पे भी डाल लेती, जिसने किचन शेल्फ से सारा सामान समेटा। कपड़ा मारकर साफ करने के बाद फ्रिज से अपने लिए लस्सी का एक गिलास लेकर वहीं उसके सामने कुर्सी संभाल कर बैठ गया। जुगन ने डरते डरते जबान खोली, क्या टमाटो केचप मिल सकता है? ताशफैन की आंखों में हैरत जागी। फिर नजर घुमाता हुआ वो अपनी जगह से उठा और कैबिनेट में से केचप की बोतल निकालकर मेज पे रखने के बाद अपनी जगह बैठ गया। पहले जुगन उसकी महारत और तेज से चलते हाथ देखती रही, अब वो उसकी कार्रवाई को हल्की सी तेवरी के साथ जांच रहा था। जुगन ने एक स्लाइस सीधा किया, ऊपर अंडे का ढेर लगाया, उसके बाद केचप उंडेला, फिर दूसरा स्लाइस ऊपर रखकर खाने लगी। ताशफैन की नजर खुद पर गड़ी महसूस करके उसने निवाला निगलकर इस्तफसार किया, क्या आपके घर में खाते हुओं को ऐसे घूर कर उनको ज्यादा खाने से रोका जाता है? वेरी फनी मिस लिटिल राइडरिंग हॉर्न। अपनी आमद का मकसद बताओ। आपके लिए हरगिज नहीं आई हूँ। मुझे ऐसी कोई गलत फहमी है भी नहीं, क्योंकि मेरी खातिर तुम उस दिन आती जब मैंने खुद से तुम्हें अपने साथ आने का बोला था। आज तुम आ भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपना सवाल दोबारा से दोहराता हूँ, क्यों आई हो? उसने अपने भागते हुए दिल को मजबूती से थाम कर पहलू में रखा हुआ था। इस शख्स के सामने पहले ही मरहले पर खुद को कमजोर जाहिर करने पर अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहती थी, वरना वो इस वक्त उसकी घूरती नजरों के सामने शेर बनकर नाश्ता ना कर रही होती, बल्कि कब कब भाग गई होती। देखिए ताशफैन साहब, ना तो ये आपका क्रिमिनल सेल है, ना मैं कोई मुल्जिम जिससे आप यूं तफ्तीश कर रहे हैं। मैं अपने अंकल के घर रहने आई हूँ। आपको इससे क्या मतलब? ताशफैन का क्या कहा तंजिया था। माशाल्लाह, ये मेरे अब्बा कब से तुम्हारे इतने प्यारे अंकल हो गए कि तुम अपनी हाई फाई प्रोफाइल जिंदगी से वक्त निकालकर स्पेशल उनके यहाँ रहने आई हो। अपनी सारी उम्र में ये मौजज़ा पहले तो कभी मेरी गुनाहगार निगाहों से नहीं गुजरा। वो अपनी बात पूरी करके फिर से सवालिया नजरें उस पर जमाए बैठा था। अब वो मिसमायर होकर उसका चेहरा देख रही थी, जो कुछ देर पहले तंजिया ही सही मगर क्या कहा लगाते हुए गुलाब की मानंद खिला था, जिसकी रोशनी उसकी आंखों तक गई थी। वो उस शख्स की मुस्कुराहट की पहले ही फैन थी। क्या कहे ने तो दिल ही लूट लिया। ताशफैन ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई, हेलो लिटिल रेड राइडिंग हुड, जाग जाओ। उसने अपना बचा नाश्ता हाथ में लिया, दूसरे हाथ में चाय का कप उठाया और पाँव की मदद से दरवाजा खोलकर बाहर आई। हॉल में आकर मेज पर अपना कप रखा और अब्बास के बराबर सोफे पे टिकते बोली, अंकल क्या ये आपका घर नहीं है? असरार अहमद जो अखबार पढ़ रहे थे चौंक कर मुतवज्जा हुए। मेरा ही घर है, क्यों? खतीब वाइपर का काम खत्म कर चुका था, सिंक से हाथ धोकर उधर ही आ गया। फारस पहले ही ताज़ा धुले ठंडे फर्श पर लेटा हुआ था। वह अपना दूसरा सैंडविच अब्बास की जानिब बढ़ाते हुए मजे से बोली, वो ताशफैन साहब बार बार मुझसे यही एक सवाल पूछे जा रहे हैं कि मैं उनके घर क्यों आई हूँ। क्या ये सिर्फ उनका ही घर है? मेरा इधर कोई हक नहीं। असरार अहमद ने एक नज़र किचन की खिड़की से नजर आते ताशफैन पर डाली और फिर जुगन से मुखातिब हुए, बेटा जी वो हमारे घर के लाड साहब हैं, उनके खर्चे पर हम लोग पल रहे हैं। जिसका रौब डालने को वो ऐसे ड्रामे करता है। पर तुम गौर ना करो, क्योंकि बाप वो नहीं मैं हूँ, और मेरी बेटी जितना अरसा जी चाहेगी यहाँ रह सकती है। बल्कि जिस कमरे में तुम सोई हुई थी आज से वो तुम्हारा हुआ। अपनी मर्जी से सजा लो, हसीब हसीब लोग तुम्हारी मदद कर देंगे। ताशफैन आंखों में मुस्कुराहट लिए किचन से निकला। सोच समझकर कदम उठाए, आखिर किस लड़की के लिए अपनी पार्टी बदल रहे हैं? इसी की बहन ने आपके बड़े बेटे को उल्लू बनाकर रखा हुआ है, और अब ये आ गई है आपको शीशे में उतारने। पारस, इसका सारा सामान निकाल कर मेरी गाड़ी में रखाओ, ये आज और अभी वापस जा रही है। जुगन का चेहरा सुर्ख हो गया, हाथ में थामा सैंडविच वापस प्लेट में रखा। हतीबा और फारस उसी की जानिब देख रहे थे। उनको अफसोस तो हो रहा था, मगर भाई को टोक ना पाए। इसरार अहमद ने अब के गुस्से का इजहार किया, क्या तुम्हारी अखलाकियात घास चढ़ने चली गई हैं? पहले ही तुम इस बच्ची के साथ ज्यादती कर चुके हो, अब भी अपना साबका रवैये पे माफी मांगने के बजाय उल्टा अकड़ रहे हो। शर्म करो, घर आए मेहमान से कोई भी ऐसा
سلوک نہیں کرتا۔ پہلی دفعہ وہ میرے گھر آئی ہے، اب اگر مزید کوئی بدتمیزی کی نا تاشفین تو مجھ سے کلام نہ کرنا۔ ابا، کیا ایک سبق کافی نہیں تھا؟ اس کی بہن کا ہم سے یوں ہی کھلے دل سے استقبال کیا تھا، جواب میں کیا ملا؟ ہمیں دو ٹکے کے غریب بد تہذیب پینڈو لوگ کہہ کر چلی گئی، ساتھ میں ہمارا ہی بیٹا لے گئی، جسے اس کو تو اللہ نے خاص اس کے لیے بڑا براؤڈ مائنڈڈ تہذیب یافتہ بنا کر بھیجا تھا۔ تاشفین، مجھے دل میں مغز رکھ کر جینے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ اگر تمہارے دل میں اتنا ہی بیل بھرا تھا تو جگن سے شادی کیوں کی؟ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ شادی میرے لیے زہر کے پیالے سے کم نہ تھی۔ اس کے بہنوں یا بہن کو ہی میری زندگی یوں برباد کرنے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کو انہی کی زبان میں جواب دینے کے لیے اس سولی پر چڑھا تھا۔ اب یہ آپ کی سگی بن کر آ گئی ہے، جیسے ہم تو پاگل عقل سے پیدل لوگ ہیں کہ ان کی مکاریوں کی پہچان ہی نہ سکیں۔ جگن کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ اسرار نے بیٹے کو جھاڑ پلائی۔ تاشفین، آج تم مجھے میری عمر سے 3 گنا چھوٹی عمر کی بیٹی کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ کیا یہ میری تربیت ہے؟ ابا، آپ اس کو بولے یہ یہاں سے چلی جائے، ورنہ میرا اخلاق اور بھی کام سے جائے گا، اور میں سوری بھی نہیں کروں گا۔ جگن اس سے زیادہ خاموش نہ رہ سکی۔ انکل، آپ ان کو بتا دیں، نہ میں ان کی جیب سے کھاتی ہوں، نہ ہی میں یہاں ان پر کوئی ڈورے ڈالنے آئی ہوں۔ یہ جو ڈر رہے ہیں نا کہ جیسے حارث بھائی آپ ہی کے پیار میں اندھے ہو گئے ویسے ہی یہ ہو جائیں گے، تو ان کو بولے اپنی ہمت بچا رکھیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ڈرپوک کہیں کے۔ آخری لائن ڈرپوک براہ راست ڈرپوک کی نظروں میں دیکھ کر بولی۔ جواباً جو تاثرات ملے وہ اسے فوراً نظریں پھیرنے پر مجبور کر گئے۔ اسرار احمد کی لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ وہ تینوں بھائی ایک دفعہ جگن کا چہرہ دیکھتے جو اپنی بات پوری کرنے کے بعد مزے سے چائے پینے لگی، پھر دوسری دفعہ اپنے بھائی کو دیکھتے جو بہت کچھ کہنے کی خواہش دل میں دبائے اس کو صرف گھوریوں سے نواز رہا تھا۔ تبھی بیرونی دروازہ دھڑام سے واہ ہوا اور پھپھو سغرا کا چہرہ فریم میں ابھرا۔ گورا چٹا چہرہ، درمیانے قد کا فربی ہی مائل وجود، صاف ستھرے کپڑے سلیقے سے سر پہ ٹھہرا، سفید ململ کا دوپٹہ جس میں سے سرخ مہندی سے رنگے بال جھانک رہے تھے، پیروں میں سادی سی چپل، ایک بازو پہ سونے کے 2 کڑے اور دوسرے ہاتھ کی درمیانی انگلی پہ ایک انگوٹھی، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا۔ ان کو دیکھتے ہی حسیب زیر لب بڑبڑایا، چلو جی تیار ہو جاؤ، چلتا پھرتا خبرنامہ آ گیا، اور بھائی آج تم پھپھی کا دل توڑنے والے ہو، آخر کب سے وہ تمہاری اور نرگس کی شادی کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ حسیب کی بات پر فارس اور عباس اسرار احمد کے ساتھ مل کر ہنس پڑے، جبکہ تاشفین نے حسیب کو اپنی بکواس بند رکھنے کا حکم دیا۔ جگن نے ناسمجھی سے سب کی شکلیں دیکھی۔ تو واہ کوئی خدائی کی گرمی ہے، قیامت والا سوا نیزے کا سورج رب نے ابھی ہی دنیا میں بھیج دیا ہے، دن ابھی پورا چڑھتا نہیں اور بھانبڑ جل اٹھتے ہیں۔ اسرار احمد، میں تو کہتی ہوں جا مری میں گھر بنائیں، وہ نہیں ہے اپنا سنار، آج صبح سارے بال بچے کو مری لے گیا ہے چھٹیاں منا۔ پھپھی، مری کون سا آئس لینڈ میں ہے؟ مری بھی پاکستان میں ہے، اتنی گرمی میں وہاں جانے کے دوران سفر میں ہی مت ماری جائے گی۔ پھپھی پہلے تو فارس کی بات غور سے سن رہی تھی، مگر جیسے ہی اندر آنے کے بعد نظروں نے جگن کو فوکس کیا، ان کی توجہ ساری کی ساری اسی جانب ہو گئی، انہی قدموں پر تھم گئی، ایک ہاتھ منہ تک گیا۔ وے اسرار رے، کڑی کون ہے؟ حسیب نے ابا جی کو آنکھ ماری اور بولا، پھپھی کون سی کڑی؟ پھپھی نے نگاہیں اب بھی جگن پہ رکھی تھی۔ ہائے ہائے، یہی جو صوفے پہ بیٹھی ہے۔ اپنے عباس دیکھول، کیا ہو گیا ہے پھپھی، ہمارے گھر کڑی کا کیا کام؟ لگتا ہے گرمی نے نظر پر بھی اثر کیا ہے۔ جاوے پرا، میری اتنی عمر ہو گئی، آج تک بغیر اینک کے سبق قرآن پڑھتی ہوں، سوئی میں دھاگا ڈال لیتی ہوں، بھلا اتنی بڑی جیوندی جاگتی کڑی تہانو نظر نہیں آندی پہ؟ پھپھی کہیں سامنے والے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ کیونکہ یہاں ہم 5 باپ بیٹوں کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ آپ خود ہیں، اور پھپھی آپ خود کو لڑکی بول کر گناہگار تو نہ ہو، کل کو اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے۔
اب کے جواب فارس کی جانب سے آیا تھا۔ پھپھی نے غصے سے دونوں بھائیوں کو گھورا، پھر اسرار احمد کو۔ تیرے یہ دونوں مستنڈے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، کسی دن ان کو جوتے مارنے پڑ جانے ہیں۔ بس ایک تاشی ہی میرا بیوہ پتر ہے۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جگن کے قریب آئی اور اس کے وجود کا یقین کرنے کے لیے ہلکا سا کندھے پہ ہاتھ کا دباؤ ڈال کر مطمئن ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ اصلی کڑی ہے، ایسے ہی مجھے پاگل بنا رہے تھے۔ اسرار یہ کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہ دیکھی، اب پھر حسیب باپ سے پہلے ہی بول پڑا۔ پھپھی نہ پوچھو، کیونکہ تمہارے ارمانوں پہ اوس پڑ جانی ہے۔ تاشفین باہر کو نکل گیا۔ جگن کی نگاہوں نے اینڈ تک پیچھا کیا۔ کیا اول فال بولے جا رہے ہو؟ آخر اسرار کو ہی بولنا پڑا۔ پی یہ جگن ہے، تاشفین کی بیوی۔ پھپھی کا منہ لٹک گیا۔ چلو اب تم بھی بیٹوں کے ساتھ مل کر مجھ بوڑھی کا مذاق بناؤ، یہی کسر رہ گئی۔ نہیں پھپھی، بھلا میری اتنی جرت کہ آپ کا مذاق بناؤں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اسرار احمد نے فوراً ہی صفائی دی۔ پھپھی کے چہرے پہ حقیقی دکھ لکھا نظر آیا۔ لے 10، ابھی کل میں یہاں سے ہو کر گئی ہوں، تب تک تو تاشفین کی کوئی بیوی نہ تھی، اب یہ راتوں رات بیوی کہاں سے آ گئی؟ بس پھپھی، جوان اولاد ہے، اپنی مرضی سے بیاہ لایا، اب میں کیا کرتا، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ہائے وے مالکا، تیرا رنگ۔ اسرار مجھے تو لگتا ہے اللہ نے تیرے مقدروں میں اچھی بہو سے خدمت کروانا لکھا ہی نہیں۔ ایک وہ حارث کی ووٹی ہے، ہوا کے گھوڑے پر سوار رہنے والی، نہ اس کو کسی جیتے جاگتے کی فکر، نہ مرے ہوئوں کا درد، اور اب ایک یہ لے آیا ہے پر کٹی کبوتری۔ پر چلو حارث لاکھ برا سہی، شادی میں تمہیں لے کر گیا تھا، یاد ہے مجھے؟ تم دونوں میاں بیوی رشتہ لے کر گئے تھے، سارا محلہ بارات کے ساتھ گیا تھا، پتا چلا تھا کوئی شادی ہوئی، اور جس کی شادی کا سب سے زیادہ ارمان تھا اس نے جھوٹے منہ بتایا تک نہیں، تبھی یہاں کھڑا نہیں رہا، میرے آتے ہی فوراً چلا گیا، شرمندہ۔ جگن خوفزدہ ہو کر ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھپھی کیوں فکر کرتی ہے، میں ہوں نا آپ کا بیٹا، سارے ارمان میری شادی پہ پورے کر لینا، پر خدا کے لیے کہیں منگنی ہی کروا دو، ہم بھی زمانے کو منہ دکھانے والے بنے، لوگوں کو یہ بتا بتا کر اکتا گیا ہوں کہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ بھلا فارس اسرار کا دنیا کی خوشیوں پہ کوئی حق نہیں؟ لو اور سن، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس کو پیدا ہوئے اور شادی کے سپنے دیکھے جا رہے ہیں، آدھا دن تو تمہارا نکلتا ہے گڈے لوٹنے میں، تمہیں لڑکی کون دے گا؟ میرا صاحب پتر تو دھوکہ دے گیا، اب بھلا میں نرگس کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کتنے اچھے اچھے گھروں کے رشتے میں نے موڑ دیے، اور آج یہ دن دیکھ رہی ہوں۔ خیر میرا تاشفین تو بڑا ہی سیدھا سادہ بھولا سا ہے، یہ لڑکی ہی اس کو چرا گئی ہے۔ وہ خطرناک تیوروں کے ساتھ جگن کی جانب مڑی۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، آج بھی تاشفین کو حکم دے دوں نا تو وہ میری اتنی عزت کرتا ہے کہ میرے کہنے پہ تمہیں چھوڑ دے۔ یہ اسرار میرا بھائی ہے، یہ میرے بھتیجے، ان کو تنگ نہ کرنا، سلیقے مند عورتوں کی طرح خیال رکھنا۔ اب میں چلتی ہوں۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندہ 100 کا نوٹ کھول کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ اتنی باتیں سننے کے بعد جگن کا جی چاہا 100 کا نوٹ اٹھا کر فرش پر مارے۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے، پر اسرار احمد کے اشارے پر اس نے بغیر کچھ کہے شکریہ کہہ کر نوٹ پکڑ لیا۔ پھپھی کے جاتے ہی وہ سب اس کی دلجوئی کرنے لگے۔ پھپھی کی کسی بات کو سیریسلی لے کر دل پر مت لینا، باتیں ایسے ہی کر دیتی ہیں، پر دل کی بڑی اچھی ہیں۔ دیکھا ناراض ہونے کے باوجود جانے سے پہلے تمہیں سلامی دے کر گئی۔ تاشفین کے حوالے سے ایسی باتیں ہو سکتا ہے ساری گلی کی مائیوں سے سننی پڑے۔ اس کی شادی کا یہاں سب کو بڑا ارمان تھا، پر ہم نے کسی کو بلایا ہی نہیں، نہ ہی یہاں کسی کو شادی کا علم ہے، تو اگر کوئی جذبات میں کچھ کہہ دے تو برا مت منانا، پہلے جانچیں گے، پھر یہی لوگ تمہیں کھلا ڈلا پیار کریں گے۔ ذرا اوکھے قسم کے لوگ ہیں، پر ہیں بہت اچھے۔ کوئی بات نہیں انکل، یہاں تو وہ خود بھی اس شادی سے ناخوش ہے، بہتر ہے آپ ان کی دوسری شادی ان کی اور محلے والوں کی مرضی سے کر دیں۔ اندر آتے تاشفین نے اس کی بات سن لی تھی۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ابا جلدی سے تیار ہو کر چلیں، ڈاکٹر نے 1 بجے کا وقت دیا ہوا ہے، اور سامنے والے گھر سے بلند ہوتا پھپھی کا فل والیوم سن کر آیا ہوں۔
جب تک سارے محلے کو میری نافرمانی کی تازہ خبر نہ سنا لی، انہوں نے بریک پر پیر نہیں رکھنا۔ ویسے جو حقیقت ہے وہ بتاتے نا، اب خواہ مخواہ مجھے باتیں سننی پڑیں گی۔ تاشفین کی بات پر اسرار احمد صفائی دیتے ہوئے بولے، کسی طرح تو یہ معاملہ سنبھالنا تھا، اگر حقیقت بتاتا تو انہوں نے مجھ سے ناراض ہونا تھا، جبکہ تم سے تو کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ ہاں، جگن کی خیر نہیں ہونی۔ یہ بھی اچھا ہے، اسی طرح یہ یہاں سے بھاگے گی۔ انکل، آپ سن رہے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں؟ بس بیٹا تم اگنور کر دو، اس نے تو تمہارے سامنے میری تربیت کی ناک ڈبو دی ہے، میں شرمندہ ہوں۔ نہیں انکل، آپ ایسا نہ بولیں، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ آگے وہ کہنا چاہتی تھی، آپ ہی نے تو کبھی آپ کے حوالے سے اچھی بات نہیں کہی، مگر خاموش رہی۔ تاشفین باپ کو تیار کروا کر اپنے ساتھ لے گیا، بھائیوں کو دوپہر کے کھانے کے حوالے سے ہدایت کر گیا، مگر ابھی ان لوگوں کو گھر سے نکل کر گئے 10 منٹ بھی نہ ہوئے ہوں گے، ایسا لگا سارا لاہوری اٹھ کر ان کے گھر آ گیا ہو۔ لڑکیاں، عورتیں، بوڑھی، بچے، بڑی عمر کے مرد، تاشفین کی بیوی کا دیدار ایسے کیا جا رہا تھا جیسے تاشفین کی بیوی نہ ہوئی دنیا کا 8واں بڑا عجوبہ ہو گئی۔ کوئی سر پر پیار دے رہی ہے، کوئی اپنے فون میں اس کے ساتھ سیلفی بنا رہی ہے، کوئی سلامی دے گئی۔ جتنے منہ اتنی باتوں کے درمیان ایک چیز کامن رہی، سب نے یہ ضرور کہا، دلہن تو بڑی پیاری ہے، اور دلہن کو اتنا موقع نہ ملا کہ وہ اپنے شکنوں والا لباس ہی بدل لیتی۔ اللہ اللہ کر کے یہ شو 11 بجے شروع ہو کر 3 بجے دن میں جا کر ختم ہوا۔ سب کو مسکرا مسکرا کر دیکھنے سے اس کا منہ درد کرنے لگ گیا تھا۔ سب کو مسکرا مسکرا کر دیکھنے سے اس کا منہ درد کرنے لگ گیا تھا۔ جیسے ہی گھر خالی ہوا، حسیب نے دروازہ لاک کر دیا۔ توبہ ہے یار، اچھا کیا جو شادی پہ ان لوگوں کو نہیں بلایا، ورنہ کھانا ہی پورا نہ پڑتا۔ وہ چھوڑو، یہ بتاؤ اب کھانے میں کیا کرنا ہے؟ ابا لوگ بھی آتے ہوں گے۔ پارس کی بات پر حسیب نے کندھے اچکائے، بھائی کو فون کر دو، آتے ہوئے کھانا لے آئیں، اور کیا۔ پارس فون سٹینڈ کی جانب بڑھا، جگن اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، زندگی کا نیا اور عجیب و غریب واقعہ آج رونما ہوا تھا۔ فیشن جرنلسٹ صاحبہ عام سے لباس میں کنگھی کیے بغیر اتنے زیادہ لوگوں سے ملی تھی، اس کے باوجود اندر باہر سب خالی پن تھا۔ کمرے میں موجود ایئر کولر آن کر کے بیڈ پر لیٹ گئی اور وہیں پڑے پڑے غافل ہو گئی۔ اس کے فون کی بیل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے آنکھ کھلی۔ باس کا نمبر اسکرین پر چمک رہا تھا، آن کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، فون پر وقت دیکھا تو 6:15 ہو رہے تھے، یعنی وہ 3 گھنٹہ سوئی تھی۔ السلام علیکم سر، دوسری جانب سے لغاری صاحب کی خوشباش آواز آئی۔ وعلیکم السلام، ہاں بھائی ہمارا بہادر سبھائی، بتاؤ محض کیسا جا رہا ہے؟ محض تو بڑا کٹھن ہے سر، وہ تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے، یعنی ہماری توقع سے بڑھ کر نالائق ہے۔ باقی گھر کے افراد کا رویہ کیسا ہے؟ باقی سب تو بہت اچھے ہیں، مجھے کہنا پڑے گا، آپ ہی تو ان کے بارے میں ذرا انصاف نہیں کرتی ہیں۔ انکل بڑے ہی نفیس ہیں، پتہ نہیں ان کا یہ والا بیٹا کس پر چلا گیا، دوسرے تو ایسے نہیں ہیں۔ یہ بھی بھابھی پر چلا گیا ہوگا۔ لغاری صاحب کے جواب پر جگن کا کیا کہا امنڈ آیا۔ بالکل بالکل درست کہا، وہ آپ ہی جیسے ہی ہے، نکچڑے، مغرور، موڈی۔ اور پر ایک بات ہے سر، یہاں آنے کا فیصلہ تو میں نے جذبات میں کر لیا، پر اب مجھے بھی ضد ہو گئی، میں اب کہیں نہیں جا رہی، ادھر ہی رہ کر ان کے سینوں پہ مونگ ڈلنی ہے۔ ایک مزے کی بات سنیں سر، یہاں ان کا سارا محلہ مجھے دیکھنے آیا، بڑی کوئی سیلیبریٹی والی فیل آئی تھی، اتنے سارے لوگ بیک وقت اتنی چاہت سے دیکھ رہے ہوں۔ سوچیں ذرا کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ میری 2 ماہ کے بجائے 4 ماہ کی چھٹی منظور کر لیں، اب یا تو تاشفین بدلیں گے یا میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جاؤں گی۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، میری بیوی کی، میری ماں، سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، پر لگتا ہے تم اپنے گھر پہ یہ نہیں بتایا کہ کہاں جا رہی ہو۔ آپ خود سوچیں، اگر بتا دیتی تو مجھے آنے کس نے دینا تھا؟ آخر تاشفین کی وجہ سے ان کے سب جاننے والوں میں اتنی سبکی ہوئی تھی، ولیمے پر بلا کر پھر ولیمہ بھی کینسل کر دیا۔
خیر چھوڑو باتوں کو، تم اپنا خیال رکھنا، اور صاحب جی نے زیادہ تنگ کیا تو برداشت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، مجھے فون کرنا، اسی وقت لینے آ جاؤں گا۔ تھینک یو سر، پر جتنی دیر میں آپ یہاں آئیں گے میں خود ٹیکسی لے کر پہنچ جاؤں گی۔ بس یہی نقصان ہے، لڑکیوں کو مختار بناؤ پھر ذرا سی فیور بھی نہیں لیتی۔ فیور لے لیتی ہوں سر، آپ ذرا مہربانی کر کے میرے پچھلے 3 ماہ کی تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ آخری دفعہ بینک کب گئی تھی؟ یہ کوئی 2 ماہ پہلے۔ ہاں تو پھر تمہیں کیسے علم ہوتا؟ تنخواہ تمہاری 1 ماہ پہلے ہی اکاؤنٹ میں جا چکی ہے۔ سر میں اپنا اکاؤنٹ بیلنس گھر پر ہی چیک کر لیتی ہوں، آپ کی جانب سے میرے اکاؤنٹ میں کھٹاتے سوا آئی ہے، وہی میرے ابو جان جو جیب خرچ دیا وہی آتا ہے۔ بھائی بڑا مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ تو بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، میں آج اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کروا دیتا ہوں۔ میں رات کو چیک کر لوں گی، اگر رقم نہ آئی ہوئی تو 7 جرمانہ لگے گا۔ اچھا بھائی دیکھ لینا، اب اپنا خیال رکھنا، اور ہاں اگر گھر بیٹھ کر تنخواہ لینے کا شوق ہو تو ذرا اپنی ای میل چیک کر لینا۔ سر میں بالکل بھی مدد نہیں کر رہی ہوں، اس لیے مجھے کوئی کام نہ دیا جائے، میں چھٹی پر ہوں۔ ہاں چھٹی پر ہو، پر تھوڑا بہت کام کرتے رہنے سے ذہن زنگ آلود نہیں ہوتا۔ اچھا اب کھانا شانا بناؤ، جہاں تک میرا علم ہے تمہاری ساس تو حیات نہیں ہے، نہ ہی کوئی نند ہے، کھانا وغیرہ خانسامہ بناتا ہوگا۔ نہیں سر میں نے تو کوئی خانسامہ نہیں دیکھا، ہاں تاشفین کے ہاتھ کا بنا ناشتہ ضرور کیا ہے، اور میں کہہ سکتی ہوں انہوں نے انڈا بہت اچھا بنایا تھا۔ تم ایس پی تاشفین کی بات کر رہی ہو؟ وہ کچن میں بھی کام کرتا ہے؟ جی سر، برتن بھی دھوتے دیکھا ہے۔ واو، دیٹس سم تھنگ نیو۔ اس کی تصاویروں کے ساتھ میگزین میں انٹرویو چھاپیں گے۔ نوجوان نسل کو ایسے حرفن مولا انسان کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں وہ سیدھا سیدھا مجھے قتل ہی کر دے؟ تمہیں اگر ڈر لگتا ہے تو میں یہ کام کسی اور کے سپرد کر دوں گا۔ اوکے بائے، میری چائے آ گئی ہے۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ سر آپ بھی ایک نمبر کے مطلبی اور بے دید ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے فون ایک طرف رکھا، بازو پر چڑھی ہوئی پونی سے بالوں کو اونچا کر کے باندھا۔ یہ الگ بات، آدھے بال واپس گردن پہ ہی آ گئے۔ کمرے کے دروازے تک آ کر باہر نظر ڈالی، سارا گھر خاموش تھا، البتہ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ کمرے میں واپس آ کر سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر بتی جلائی۔ روشنی ہوتے ہی کمرے میں ایک نظر بھی پوری نہ ڈالی ہوگی کہ شدید جھٹکا لگا۔ سارے کمرے میں فرش پر کتابوں کے چھوٹے چھوٹے مینار لگے تھے۔ کمرے کے وسط میں نیچا سا بیڈ تھا جس پر وہ رات تو نہ جانے کیسے آئی، پر دن میں اپنے ہوش و حواس میں آ کر سوئی تھی، مگر کمرے میں موجود سامان پر فوراً نیند آ جانے کی وجہ سے غور کرنے کا موقع ہی نہیں مل پایا۔ بیڈ کے علاوہ ڈریسنگ ٹیبل، ایک لکڑی کی الماری اور 2 سیٹر صوفہ تھا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، فرنیچر نے بھی نہ ہونے کے برابر جگہ گھیری ہوئی تھی۔ اصل رش تو کتابوں کا پڑا ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب فرش پہ جھکی اور جائزہ لیا۔ سب سے نیچے ایک اینٹ رکھ کر اس کے اوپر 8 جلدوں کا مینار بنا ہوا تھا۔ اس نے گنتی کی تو معلوم ہوا سارے کمرے میں کل 21 ویسے مینار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ الماری کی چھت پر تو نہ جانے کتنی ہی موٹی موٹی جلدیں نظر آ رہی تھیں۔ انگلش، اردو کے علاوہ پنجابی اور فارسی میں بھی کئی کتاب یہاں پڑی ہوئی تھی۔ کتابوں کی جانچ کرنے کا کام کسی اور وقت پر اٹھا کر وہ اپنے سوٹ کیس کی جانب آئی، کھول کر اپنے لیے صاف لباس نکالا جس کو اس نے استری شدہ ہی پیک کیا تھا۔ جلدی سے نہا کر شوقین پنک کاٹن کا فراک پہنا جس پر جامنی اور پیلے رنگ کے دھاگوں کا کام بنا ہوا تھا۔ گھٹنوں تک آتا فراک اور سامنے جامنی رنگ کا چوڑی دار پاجامہ تھا۔ تینوں رنگوں سے رنگا دوپٹہ سینے پہ پھیلا کر بال تولیے سے اچھی طرح خشک کرنے کے بعد فرش سے سیدھے کیے، پیروں میں لیدر کی چپل پہن کر باہر آئی۔ سامنے کوئی بھی نظر نہ آیا تو کچن کی جانب آ گئی۔ اندر اسرار احمد اکیلے ہی اپنی ویل چیئر پر بیٹھے میز پر بکھری ہریالی کو کاٹ کاٹ کر اس کا سلاد بنا رہے تھے۔ السلام علیکم انکل۔ اس کی آواز پر وہ مسکرا کر متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی کیسی ہے؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ باقی لوگ کدھر ہیں؟ T20 میچ لگا ہوا ہے، وہی دیکھنے کے لیے ساری
عوام چھت پر ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے۔ چھت پر کیوں؟ ادھر ہی دیکھ لیتے، یوں آپ کے پاس بھی تو کوئی رہتا۔ نہ بیٹی، میں تو ایسے موقعوں پہ بڑا خوش ہوتا ہوں، ذرا خاموشی ملتی ہے، ورنہ تو ادھم مچائے رکھتے ہیں۔ پر وہ میرے آرام کے خیال سے اوپر تھوڑی جاتے ہیں۔ ہمسائے کا جنریٹر چھت پہ رکھا ہے، ادھر لائٹ جانے کی صورت میں شو کا مزہ خراب نہیں ہوتا، ادھر تسلسل قائم رہتا ہے۔ جگن کو ہنسی آ گئی۔ اچھا تو یہ وجہ ہے؟ ہاں بالکل، تم بیٹھو، میں کھانا نکال دیتا ہوں۔ دوپہر میں تمہارے لیے اتنا کچھ لے کر آیا، مگر تم سو گئی تھی۔ میں نے فارغ سے کہا سب کچھ فریج میں رکھوا دیا، اگر کہو تو وہی گرم کر دوں، نہیں تو تازہ کھانے میں میتھی بنی ہے، حسیب کو آواز دو تندور سے روٹیاں پکڑ لاتا ہے۔ اس کو میچ دیکھنے دیں، اور آپ کو بھی میرے لیے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی لے لیتی ہوں۔ کچھ ہلکا پھلکا کھانا چاہتی ہوں تاکہ ڈنر سب کے ساتھ کر سکوں۔ ویسے کیا ڈنر آج بھی کل والے ٹائم ہی ہوگا؟ آج کچھ نہیں کہا جا سکتا، میچ جلدی ختم ہو گیا تو امید رکھی جا سکتی ہے، ورنہ میں ہمیشہ عباس کھا کر سو جاتے ہیں اور تینوں اپنی مرضی سے جب چاہے کھاتے رہیں۔ کیا اتنا زیادہ نشہ ہے؟ کچھ کھا لو پھر اوپر جا کر دیکھاؤ۔ ایسی بات ہے تو میں پہلے دیکھ کر آتی ہوں، ویسے بھی کچھ خاص بھوک نہیں، چلی جاؤں؟